السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو حسینی اور ریلز۔ بھارت کے اندر حال ہی میں قربانی پر پابندی لگا دی گئی، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں قربانی کا تصور کتنا قدیمی ہے؟ تو آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہندو مذہب میں قربانی یعنی یوجن یا ہووان کا تصور قدیم ویدی دور سے موجود ہے، تاہم اس کے مفہوم اور طریقہ کار اسلام یا دیگر مذاہب میں رائج قربانی سے کچھ مختلف ہے۔ یہاں ہم ہندو مذہب کی کتابوں سے قربانی یعنی کہ یجن کے تصور کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویدی دور، قربانی کا تصور۔ قربانی یجن کو دیوتاؤں کو خوش کرنے یعنی کہ فطرت کی قوتوں سے ہم آہنگی قائم کرنے یا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ ابتدائی ویدوں میں اگنی یعنی کہ آگ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اگنی کو یہ ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں کی نظر و نیاز کو دیوتاؤں تک پہنچایا جائے۔ دیوتاؤں جیسے کہ اندرا، ورن، سوریا، اگنی، وایو وغیرہ کو نظر دی جاتی ہے۔ قربانی کی اقسام: بون یعنی بوما یا ہما، آگ میں گھی، اناج، شہد یا دیگر اشیاء ڈالنا۔ اشومت یجن ایک بڑا گھوڑا کی قربانی والا یجن جو کہ راجا کی طاقت یا برتری ظاہر کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ نرمدھن یجن انسان کی قربانی بھی کہیں ذکر ملتا ہے، یعنی کہ ہندو کتابوں میں گھوڑے کی قربانی کے ساتھ ساتھ انسان کی قربانی کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن یہ بہت ہی قدیم اور نایاب عمل تھا۔ بعد میں اسے علامتی یا رسمی شکل دے دی گئی۔ اپشند اور بعد کے متون، علامتی قربانی کا رجحان۔ آیوشدوں میں قربانی کو زیادہ تر باطنی یا روحانی سطح پر لیا گیا۔ جسم، سانس، من اور آتما کو دیوتا کی نظر کرنا۔ قربانی کو ظاہری رسومات کے بجائے روحانی خود سپردگی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ پران اور دھمارک ادب، پرانوں میں قربانی کی روایات تفصیل سے بیان کی گئی ہے، جیسے دکشت یجن یعنی کہ بھوگ، خوراک وغیرہ دیوی دیوتاؤں کو پیش کرنا ایک عام رسم بن گئی۔ بلیدان یعنی کہ جانوروں کی قربانی کا تصور بعض دیوتاؤں جیسے کہ کالی یا درگاہ کی پوجا میں آتا ہے، خاص طور پر شکتی ماتا کے پیروکاروں میں، لیکن یہ بھی علاقائی اور فرقہ وارانہ اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ موجودہ ہندو مت میں قربانی: آج کل ہندو مذہب میں عام طور پر جانوروں کی قربانی نہیں دی جاتی، سوائے چند مخصوص قبائلی یا دیہی رسم کے۔ قربانی کی جگہ پرساد، پھل، مٹھائی، گھی، ناریل وغیرہ دیوتاؤں کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کئی ہندو فلسفے اسے احنسا یعنی کہ عدم تشدد کے اصول کے خلاف سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہندو مذہب کتابوں میں قربانی کا تصور ابتدا میں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے رسمی اور رسومات یعنی کہ یجن کی صورت میں موجود تھا، جن میں مادی اشیاء اور بعض اوقات جانور نظر کیے جاتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصور زیادہ روحانی، علامتی اور خون ریز ہو گیا، اور آج زیادہ تر قربانیاں پھل، ناریل وغیرہ جیسی اشیاء سے دی جاتی ہے۔ مطلب کہ ہندو کتب بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ ان کے پرانے رسم و رواج میں یہاں تک کہ انسان تک کی قربانی بھی دی جاتی رہی ہے، مگر موجودہ دور میں شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آہستہ آہستہ رہتے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مذہبی تعصب کے طور پر مسلمانوں کو دیکھا اور ان کے اندر یہ قربانی کا سسٹم ختم ہو گیا، جبکہ ان کی پرانی کتب میں قربانی کا تصور یہاں تک کہ انسان کی قربانی کا تصور بھی دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ملتا رہا ہے۔ آخر ایک ہندو مذہب جو اتنا تاریخی اور قدیمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آخر اپنے پرانے لوگوں، اپنی پرانی رسومات کو کیسے چھوڑ گیا؟ تو اب ہم چلتے ہیں مسلمانوں کی قربانی کا تصور ان کے نزدیک کیا کہتا ہے۔ اسلام میں قربانی کا تصور: اسلام میں قربانی کا تصور قرآن و سنت کی بنیاد پر موجود ہے۔ اس کی جڑیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی روایت سے جڑی ہوئی ہیں۔ شیعہ اسلام بھی اس بنیادی تصور کو تسلیم کرتا ہے، لیکن کچھ فقہی، روحانی اور تاریخی زاویوں سے اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم شیعہ کتب اور فکر کی روشنی میں
قربانی کی تصور کو بیان کریں گے۔ شیعہ فقہ، شیعہ فقی کتب جیسے کہ تحریر الوسیلہ اور شرح اسلام اور جواہر الکلام جیسے علماء کی کتاب میں قربانی عید الاضحیٰ کے دن واجب نہیں بلکہ مستحب یعنی کہ موقدہ امامیہ فقہ کے مطابق قرآن و سنت ابراہیم کی احیاء کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ قربانی کا روحانی اور عرفانی مفہوم اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں امام حسین کی قربانی، کربلا میں امام حسین کی جان کا نذرانہ قربانی کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ اہل بیت کے ہاں قربانی صرف جانور ذبح کرنے تک محدود نہیں بلکہ راہ خدا میں جان، مال، وقت، جذبات اور ہر چیز نشاور کرنے کا نام ہے۔ مثال کے کل یوم عاشورہ وکل الارض کربلا، یعنی ہر دن عاشور اور ہر زمین کربلا۔ یہ قول اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قربانی ہر دور میں ایک جاری روحانی پیغام ہے۔ اہل بیت اور یوم قربانی یعنی کہ عید الاضحیٰ، اہل بیت عید الاضحیٰ کو بڑے احترام سے مناتے تھے، قربانی کرتے اور اس دن محتاجوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مقول ہے اگر لوگ جان لیتے کہ قربانی کا کیا ثواب ہے تو وہ قرض لے کر بھی قربانی ادا کر دیتے۔ وسائل الشیعہ، شیعہ دعاؤں اور زیارات میں بھی قربانی کا تذکرہ خوب ملتا ہے۔ دعائے عرفہ امام حسین، قربانی کا مفہوم نہایت گہرے اور عرفانی انداز میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن کی دیگر آیات بھی اس کی طرف توجہ دیتی ہیں۔ لہٰذا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ اسلام ہرگز یہ قربانی کا مقصد یہ بیان نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کے مذہب کو چھیڑخانی کر کے یا ان کو ستا کر قربانی دی جائے۔ اسلام اس کا الگ تصور رکھتا ہے جبکہ ہندو مذہب ایک الگ تصور رکھتا ہے۔ ان کے ہاں بھی دیوی دیوتاؤں کو جانوروں کا نذرانہ دیا جاتا تھا، مگر موجودہ دور میں تعصب کا شکار ہو کر ہندوؤں نے اپنے ہی مذہب کو چھوڑ دیا اور آج ان کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک سیکولر ریاست ہونے کے باوجود بھی اسلام کے خلاف قربانی جیسے مقدس پہلو کو پابندی کا شکار کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔